زمانے میں آئے بہت آنے والے، زمانے میں آئے بہت آنے والے، کوئی تجھ سا نہ آیا او آنے والے، سراجم منیرہ لقب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، کیونکہ آقا سے جس کو نسبت ہوتی ہے، آقا سے جس کو محبت ہوتی ہے، وہ چمک جایا کرتا ہے، وہ چمک جایا کرتا ہے۔ اور کیسے چمکتا ہے؟ کوئی ابو بکر تھا صدیق اکبر بن گیا، کوئی ابو بکر تھا صدیق اکبر بن گیا، کوئی عمر تھا فاروق اعظم بن گیا، کوئی عثمان تھا ذو النورین بن گیا، کوئی علی تھا حیدر قرار بن گیا، کوئی عبد القادر تھا غوث اعظم بن گیا، کوئی معین الدین حسن تھا غریب نواز بن گیا، کوئی بابا قطب تھا بختیار کاکی بن گیا، اور کوئی نظام الدین تھا نظام الدین اولیاء بن گیا۔ تو آئیے ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں جن سے عشق ان سب نے کیا، کیونکہ آج کل عشق و مجازی اتنی زیادہ چل رہی ہے، عشق و مجازی اتنی زیادہ کہ جہاں دیکھو پہلے تو دور دراز کہیں کہیں دور دور ایک ایک گلی میں مجنوں ملتا تھا، ایک ایک گلی میں مجنوں ملتا تھا، لیکن آج ہر گھر میں مجنوں مل رہا ہے۔ رات ہو رہی ہے تو وہ ٹپ 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 ٹپ، ابا بیٹھے تو وہ ٹپ 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 لگے پڑے، نہ باپ کی حیا رہی، نہ ماں کی حیا رہی، نہ بھائی کی حیا رہی، اور لگے پڑے۔ ایسے مجنوں بنے ہوئے ہیں، ایسے دیوانے، تو ایسے عاشق، کیونکہ عشق جو ہوتا ہے کسی کو پستی عطا کرتا ہے، اور عشق جو ہوتا ہے کسی کو بلندی عطا کرتا ہے، عشق کسی کو بدنام کر دیا کرتا ہے، اور عشق کسی کو شہرت یافتہ کر دیا کرتا ہے، اور عشق کسی کو نیلام کر دیا کرتا ہے، اتنا بدنام کر دیا کرتا ہے کہ آپ گلی محلے میں عزت کے ساتھ چل نہیں سکتے ہیں، آپ کسی محفل میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں۔ عشق آپ کو اتنا زیادہ پست کر دیتا ہے، عشق کہیں کہیں پر سولی بھی چڑھوا دیتا ہے، عشق کہیں کہیں ٹرینوں کے نیچے بھی کٹوا دیتا ہے، ٹرک کے نیچے بھی کٹوا دیا کرتا ہے، عشق کہیں چھتوں سے منزلوں سے بھی کدوا دیا کرتا ہے، کیونکہ عشق چھپا لیا جائے، عشق اگر چھپا لیا جائے تو مرنے پر مجبور کر رہا ہے، اور عشق اگر بتا دیا جائے، عشق اگر بتا دیا جائے تو جینا حرام ہو رہا ہے، ساتھ میں کسی کے بیٹھنا دشوار ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ چلنا دشوار ہو رہا ہے، تو آؤ اس سے عشق کرتے ہیں جس سے صدیق نے عشق کیا ہے، آؤ اس سے عشق کرتے ہیں جس سے عمر نے عشق کیا ہے، آؤ اس سے عشق کرتے ہیں جس سے عثمان نے عشق کیا ہے، آؤ اس سے عشق کرتے ہیں جس سے مولا کائنات نے عشق کیا ہے، آؤ اس سے عشق کرتے ہیں جس سے فاطمہ نے عشق کیا ہے، آؤ اس سے عشق کرتے ہیں جس سے حسن مجتبیٰ نے عشق کیا ہے، آؤ اس سے عشق کرتے ہیں جس سے شہید کربلا نے عشق کیا ہے، آؤ اس سے عشق کرتے ہیں جس سے غوث اعظم نے عشق کیا ہے، آؤ اس سے عشق کرتے ہیں جس سے غریب نواز نے عشق کیا ہے، آؤ اس سے عشق کرتے ہیں جس سے محبوب الہی نے عشق کیا ہے، کیونکہ ان کا عشق اگر چھپانے والا اگر اتنا ضبط رکھتا ہے، اگر چھپانے والا چھپا لے تو اویس بن جاتا ہے، اور اگر بتانے والا بتا دے تو وہ بلال بن جایا کرتا ہے، وہ بلال۔ تو یہ عشق بلندی بھی عطا کرتا ہے، اور عشق جب سرور کائنات سے ہوتا ہے تو بلال جیسے غلام بھی کعبے کی چھت پر نظر آتے ہیں، بلال جیسے غلام بھی۔ تو عشق و مجازی کی دنیا سے آؤ ہم اس عشق کی طرف چلتے ہیں جس کا مطالبہ قرآن کر رہا ہے،
جس کا مطالبہ حدیث کر رہی ہے، جس کا مطالبہ اللہ کر رہا ہے، جس کا مطالبہ رسول کر رہے ہیں، آؤ اس عشق کی طرف چلتے ہیں جو تمہیں پستی کی طرف نہیں بلندی کی طرف لے کر کے جائے گا۔ اس عشق کی طرف چلتے ہیں جو حقیقی عشق ہے، جس کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، جس عشق کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں، اور یہ ساری کائنات کو اللہ نے سجایا ہے، جس کے لیے اس سے عشق ہو جائے، کیونکہ اسی کے لیے تو ہمارے پاس آنکھ ہے، اسی کے لیے تو ہمارے سینے کے اندر دل ہے، اسی کے لیے تو ہمارے جسم میں جان ہے۔ اور میرے امام کیا کہتے ہیں؟ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں، اٹھے بھی وہاں، اٹھے بھی وہاں، اٹھے بھی وہاں۔ تو ہم سب یہاں پر آئے ہیں اپنے محبوب کی خاطر، ہم اپنے آقا کی خاطر آئے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ درود پاک پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ہم آئے یہاں پر ہیں اپنے نبی کی خاطر، اور اٹھیں گے بھی وہاں تو اپنے نبی کی خاطر اٹھیں گے، اور نبی سے ہی عشق کریں گے۔ تو عشق اگر ہم نبی سے کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پھر محبوب بن جایا کرتے ہیں، پھر محبوبین میں شامل ہو جایا کرتے ہیں، جیسا کہ ابھی حضرت نے فرمایا۔ آب زمزم کا پورا واقعہ آپ کے سامنے۔ تو پانی ایک ہوتا ہے، صفتیں بدلتی جاتی ہیں، پانی ایک ہوا کرتا ہے لیکن صفت بدلتی رہتی ہیں، بدل جاتی ہیں۔ دیکھیں آسمان سے گرتا ہے پانی، پانی آسمان سے گرتا ہے تو کیا کہلاتا ہے؟ آسمان سے گرے تو پانی بارش، اور جمع ہوا گرے تو اولا، اور گھے کر جم جائے تو برف ہوا کرتا ہے۔ اور آنکھ سے نکلے وہی پانی تو آنسو کہلاتا ہے، اور بدن سے نکلے وہی پانی تو پسینہ کہلاتا ہے۔ پھولوں سے ٹپکے اگر تو شبنم کہلاتا ہے، پھولوں کے رس سے نکلے تو وہ رس کہلاتا ہے، اور پھلوں سے نکلے تو وہ جوس کہلاتا ہے۔ آئیے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اگر اسماعیل کی ایڑی سے آب زمزم نکلتا ہے تو میرے مصطفیٰ کی انگلیوں سے ابر رحمت نکلا کرتا ہے۔ تو اس کی بارگاہ میں کیوں نہ عشق کریں، ایسا عشق کیوں نہ کریں کہ جس کے لیے میرے امام نے کیا فرمایا ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ تو اب ہم نے یہ محفل میلاد کی، بس اسی پر میں گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ ہم نے یہ محفل میلاد کی تو یہ غلط کیا، یہ صحیح کیا۔ اب آئیں ایسے مفتی کی بارگاہ میں چلتے ہیں جس کا فتویٰ نہ ادھر والے نہ ادھر والے نہ ادھر والے نہ ادھر والے، نہ دائیں نہ بائیں کوئی نہیں کاٹ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ایسے مفتی کی بارگاہ میں چلتے ہیں جن کو یار غار کہا جاتا ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کہا جاتا ہے، آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی بارگاہ میں ہم یہ فریاد لائے ہیں کہ ہم نے یہ آقا کی بزم سجائی، محفل میلاد رکھا، یہ جلسہ رکھا، تو ہم نے یہ غلط کیا یا صحیح کیا؟ کتاب کا نام ہے زرقانین، دوسری کتاب کا نام ہے النعمت الکبریٰ، صفحہ اس کا 7 سے لے کر 10 تک یہی ہے۔ آقا صدیق فرماتے ہیں من انفق درہما علی قراءۃ مولود النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وکان رفیقی فی الجنہ، جس نے نبی کے میلاد پر 1 درہم 1 روپیہ بھی خرچ کیا تو وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ دوسرے مفتی جن کو حضرت عمر فاروق اعظم کہا جاتا ہے،
آپ بھی بتا دیں آپ کی نظر میں میلاد کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں من عظم مولود النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقد احیا الاسلام، جس نے نبی کے میلاد پر 1 درہم 1 روپیہ بھی خرچ کیا وہ اس نے اسلام کو زندہ کر دیا، اسلام کو زندہ کر دیا۔ تو ہم نے اسلام کو بھی زندہ کر دیا اور آقا صدیق کے ساتھ جنت میں جانے کا انتظامات بھی کر لیا ہے، اور علماء بیٹھے ہوئے ہیں ان کی